آپ کے پاس جو نظریہ امامت ہے اس سے ختم نبوت پہ خدشہ آتا ہے. تو عزیزوں، میں بالاختصار میں نے کچھ سال پہلے جماعت عمریہ کے نظریہ امامت کو غدیر کے مسئلے کے وقت بیان کرتے ہوئے شاید 4 سال یا 5 سال پہلے اردو زبان میں اس وقت بیان کیا تھا، اس تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا. اگر آپ اس کو دیکھ لیں اس میں بہت تحقیق بہت زیادہ ہے کہ جماعت عمریہ کا جو نظریہ امامت ہے اس سے الحاد اور کفر لازم آتا ہے. اور یہ باتیں میں جو کہتا ہوں یہ کافی باتیں جو ہیں اس میں اہمیت ہیں اور بڑی باتیں ہیں، لیکن میں یہ سب باتیں دلیل کے ساتھ کہتا ہوں اور یہ سب باتیں میں ان کے اپنی کتب سے ثابت کرنے والے آدمی ہوں. میں ایسا نہیں ہوں کہ میں ادعا کروں اور کتاب ایک بھی نہ دکھاؤں. جماعت عمریہ کے آپ علماء کے تقاریر آپ سنتے ہیں نا کہ شیعوں کی کتاب میں یہ لکھا ہے، شیعوں کی کتاب میں یہ لکھا ہے، شیعوں کے. ہمارے پاس کچھ سال پہلے مناظرے کا ایک چیلنج آیا تھا. ہم نے کہا تھا ہماری شرط یہی ہے کہ آپ جب بھی ہم مناظرہ کریں گے، انہوں نے کہا آپ لندن آ جائیں. بھائی مناظرہ کرنے کے لیے امریکہ سے لندن جانا آسان نہیں ہے، چل ہم کوئی ضروری بھی نہیں ہے. آپ لوگ خود روزانہ مناظرہ کرتے ہیں، یہی جن لوگوں نے ہمیں بلایا تھا خود وہ روزانہ مناظرہ کرتے تھے، کس آن لائن مناظرہ کرتے تھے. جب ہماری باری آئی کہتے ہیں آپ لندن آ جائیں. چلو ٹھیک ہے لندن آتے ہیں. میں نے کہا شرط یہ ہے، وہ کچھ انگریزی بولنے والے لوگ تھے. اچھا شرط یہ ہے کہ آپ مذہب شیعہ کے مطابق جو بھی بات کہیں کتاب دکھائیں گے اور نص پوری پڑھیں گے، کتاب دکھائیں گے، مانیٹر پہ بھی دکھائیں گے، سب لوگ دیکھ لیں کہ اور اس وقت اصل کتاب دکھائیں. اور یہ بھی نہ ہو کہ مثلا کوئی سافٹ ویئر ہے کوئی ویب سائٹ دکھائیں کہ ویب سائٹ میں یہ لکھا ہے، نہیں، وہ اصل کتاب دکھائیں اس میں وہ اور شیعوں کے وہ بتا بھی دیں کون سا کتاب ہے، کہاں کا چھپا ہوا ہے اور مؤلف کون ہے، اور وہ دکھائیں، وہ عبارت پوری پڑھ کے دکھائیں. پھر ہم بھی یہی کریں گے. ہم بھی جو بھی آپ کی کتاب سے نقل کریں گے نا، آپ ہی کتاب سے دکھاؤں. وہ شخص بھاگ گیا، پھر وہ نظر نہیں آئے نظر نہیں آئے. پھر الٹا اس نے ہم پہ شرط لگایا کہ آپ کو اجازت نہیں ہے کتاب دکھانے کی، کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے نا. الٹا ہم پہ اس نے خدا جانتا ہے کہ یہ لوگ ایسے کتنے ان کو شرم ہی نہیں ہے. الٹا ہم پہ شرط لگایا کہ ہم آپ سے صرف اس طرح مناظرہ کریں گے کہ آپ کو کتاب دکھانے کا حق نہیں ہے. اور یہ کیسا مناظرہ ہے؟ یہ کیسا مناظرہ ہے کہ وہ حجت دکھانے کی اجازت نہیں. تو عزیزو، ہم ان کے بات ہماری جو ہیں وہ کافی بڑی باتیں ہیں کہہ رہے ہیں، ہم اس کو ان کی کتابوں سے ثابت کرتے ہیں. اچھا جماعت عمریہ کا جو اپنا جو نظریہ امامت ہے، ان کے نظریہ امامت سے کفر و الحاد نظر آتا ہے، لازم آ جاتا ہے کفر اور الحاد. اس کی وجہ کیا ہے دوستو عزیزو؟ ان کا نظریہ امامت یہ اتنی گندی ہے، یہ ان کو منہ نہیں ہے بتانے کی، ٹھیک ہے نا. ان کا نظریہ امامت اتنا گندا ہے، اتنا واضح البطلان ہے. ان کا نظریہ امامت کتابوں میں چھپا ہوا ہے. اور میں اگر میں کوئی ایسی بات کہوں جو عزیزو جو شاذ بات ہے، نادر بات ہے، ان کے مثلا کوئی شاذ عالم نے کوئی نادر قول ہے میں نے ان کے نسبت دی ہو، تو آ کے میرے چہرے پہ تھوک لیں آپ لوگ، ٹھیک ہے نا. میں ان کے جمہور علماء کے عقائد بتا رہا ہوں، ان کے کتب میں جو ان کا نظریہ امامت اتنا گندا ہے اور اتنا گھٹیا ہے اور اتنا دنی ہے کہ ان کو منہ نہیں ہے کہ منبر سے وہ لوگوں کو بتائیں. ایک کتاب ہے مغیث الحق، ابو المعالی امام الحرمین الجوینی کی، جو شوافع کا بہت بڑا فقیہ ہے اور جماعت اشاعرہ کا اپنے زمانے کا سب سے بڑا متکلم، امام الحرمین جوینی. اس کتاب میں وہ کیونکہ وہ اپنے زمانے کا بہت بڑا مانا ہوا، ہاں شوافع کا سب سے بڑا فقیہ تھا، مجتہد تھا، تو وہ کہتا ہے کہ ابو حنیفہ کے جو اصل فتوے ہیں کہ نماز کیا ہے، نماز کیا ہے، نماز کس طرح آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر ہم وہ لوگوں کو بتائیں تو لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ ابو حنیفہ کے ہاں نماز ہوتا ہے کہ آپ ہاں نماز فارسی میں پڑھ سکتے ہیں. نماز میں آپ کتے کی جلد سے، کتے کے چمڑا پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں، جسم گندا ہو، نجس ہو، شراب کو وہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی سلام دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور نماز کے درمیان اگر وہ کیا بولتے ہیں، ضرط بولتے ہیں عربی میں، ضرط اردو میں کیا بولتے ہیں، بعد جو ہوتا ہے ہوا جو ریح نکلتی ہے انسان، وہ اس اصل جو فتوے ہیں ہم لوگوں کو آپ دکھائیں تو کسی کو یقین نہیں آتا کہ اس شخص کے نزدیک نماز کیا، یہ کوئی نماز ہے، یہ کوئی نماز ہے. لوگوں کو یقین، ہم اسی بات کو دہراتے ہیں کہ عزیزو جماعت عمریہ کی جو اصل عقیدہ ہے ان کے علماء کا مسئلہ امامت پر، اگر یہ ان کے لوگ اتنا گھٹیا ہے کہ یہ لوگ خود اپنے عوام کو، اپنے نوجوانوں کو بتانے کے اہل نہیں ہیں. ان کا نظریہ کیا ہے عزیزو؟
ان کا یہ لوگوں کو کیا بتاتے ہیں؟ ہاں کہتے ہیں ہمارے دین میں یہ ہے کہ کوئی وراثت نہیں ہے، کوئی وراثت نہیں ہے، جو سب سے لائق ہوگا امت اس کو چنیں گے. تمہارا نظریہ یہ تو نہیں ہے. اصل جو نظریہ ہے وہ بتاؤ. اصل جو نظریہ ہے وہ، اصل ان کا نظریہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، کسی کو تعین نہیں کیا امامت پر، اور یہ کہ تم کیا کرو یہ بھی بتایا نہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ کہ تم کیا کرو یہ بھی نہیں بتایا، کہ میں دنیا سے بتا دیا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، تم 73 فرقوں میں بٹو گے، سب جہنم میں جاؤ گے سوائے ایک فرقہ کے، اور تم میں ایسے خلفاء آئیں گے، ایسے ائمہ آئیں گے جو شیطان ان سے افضل ہے. ان کے اپنی یہ سب میں جو باتیں ہیں ان کے صحیح ترین کتب میں موجود ہے عزیزو. یہ سب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بھی کہ ان کو پتہ، ایسا نہیں کہ اچانک مر گئے، پتہ تھا، پہلے سے پتہ تھا کہ جانے والے، کئی مہینے پہلے انہوں نے بتا دیا تھا حجۃ الوداع. اس کے بعد یہ بھی بتا دیا تھا کہ 73 فرقوں میں بٹو گے. صحابہ سے بھی کہا تھا کہ تم بھی اکثر جہنم جاؤ گے، احادیث حوض میں وہ سب دکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ تبارک. اس کے علاوہ یہ بھی بتا دیا کہ تم میں اختلافات اتنے آ جائیں گے کہ 73 فرقے ہو جائیں گے، 72 کے 72 جہنم میں. اور یہ بھی بتایا کہ میری جو سب سے زیادہ خوف ہے میری امت پر وہ کیا ہے کہ میرے بعد ائمہ مضلون آئیں گے، گمراہ کرنے والے خلفاء، گمراہ کرنے والے امام آئیں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے. یہ بھی بتایا تھا. صحابہ کی تو یہ حالت تھی کہ ان کے حیات میں کسی کو نماز نہیں آتی. صحابہ کی یہ حالت ہے کہ ان کے حیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نشا ہو جاتا ہے تو وہ کفار مکہ اور خدا جانتا ہے جماعت ہماری میری باتوں کو سنیں گے عزیز، وہ اس کہیں گے کہ یہ شیعہ مولوی جھوٹ بولتا ہے. اللہ جانتا ہے کہ یہ سب ان کے اپنی صحیح سند کے ساتھ ان کے کتب میں موجود ہے. صحابہ کی یہ حالت ہے کہ شراب پیتے ہیں، مسجد کے سامنے نشے ہو جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، لوگ شکایت کرنے کے دیکھیں یہ آپ کا سسر کیا ہے، نشا ہو گیا. آگے دیکھتے ہیں کہ یہ سسر نشا ہو گیا. یہ شعر کہتا ہے کس کی شان میں؟ وہ مشرکین کے سردار جو بدر میں مرے ہیں ان کی مرثیہ خوانی کر رہا ہے، ان کی شان میں شعر کہہ رہا. صحابہ کی یہ حالت ہے میرے عزیزوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ پانی کا چشمہ آ رہا ہے، یہاں پہ پانی پینے کے کوئی نہ جائے. یہ میرے کوئی سنتا ہی نہیں ہے، جب تک میں یہاں پہ اتر نہ جاؤں پانی نہ اٹھاؤں، کوئی نہ، سب جاتے ہیں. الٹا وہ چلو پانی پیاس لگی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نام بھی معلوم ہے کہ کون سے تھے. ٹھیک ہے نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر بیماری میں ان کو گالی دیتے ہیں کہ یہ جو ہیں کیا کر رہے ہیں، نستجیر باللہ. اگر لازم نہ ہوتا، ضرورت نہ ہوتا تو میں نقل نہیں کرتا یہ اتنے سخت جو جملے ہیں حد کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. پاکستان میں پرچے کٹتے ہیں کس بات پر؟ کہ جو یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بے احترامی کرے تو اس کو کیا کہتے ہیں، بلاسفیمی ایکٹ ہے وہاں پہ، اس کو ارتداد کے طور پہ یا سب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جیل جاتے ہیں. جیل میں کتنے سال رہتے ہیں، پھر آخر میں پھانسی بھی ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے پرچہ عمر پہ کاٹو، تم صحابہ پہ کاٹو. وہ بخاری کی حدیث تو بھول گئے عزیزہ. تو جب یہ حالت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ، نظریہ خلافت بتا رہا ہوں، حالت مسلمانوں کے کیا ہے عزیزو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ میرے بعد امت میں شدید اختلافات آئیں گے، کوئی کفر کی حد تک کہ اکثر امت کافر ہو جائیں گے، صحابہ جہنمی بن جائیں گے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ ان کے بعد جو خلفاء آئیں گے وہ خلفاء شیطان ان سے بہتر ہوں گے، یعنی یہ بھی پتہ ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی پتہ ہے کہ اختلافات کا اساس مسئلہ امامت، مسئلہ خلافت پر ہے، مسئلہ امامت، مسئلہ خلافت پر ہے. اس کے علاوہ میرے عزیز قرآن بھی جمع نہیں. حالت یہ ہے کہ قرآن رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، یہ بھی حکم نہیں دیا کہ قرآن جمع کرو. قرآن بھی متفرق، کہیں کسی کاغذ پہ لکھا ہے، کہیں پتے پہ لکھا ہے، کہیں درخت پہ لکھا ہے، کہیں ہڈی پہ لکھا ہے، کوئی ایسے قرآن کے آیات ہیں کہ کوئی لکھا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ حدیث تو تدوین ہی نہیں ہے، سنت تو مدون ہی نہیں ہے. اور بس اتنا فرمایا ہے کہ مجھ پہ جھوٹ نہ باندھو، مجھ پہ جھوٹی احادیث نہ بنایا کرو، اور یہ بھی بتایا کہ میری حدیث تم نہ لکھا کرو. اس حالت میں وہ چلے گئے، بس بتایا بھی نہیں کہ کیا کرو. تم اپنا صحیح نظریہ خلافت و امامت تو بتاؤ نا. تمہارا اصل تو نظریہ امامت و خلافت تو یہی ہے کہ امت کا انہوں نے بالکل نہ صرف یہ اللہ کا رسول، یہ اللہ رسول کا کام نہیں، یہ اللہ کا بھی کام ہے. یہ سب باتیں جو میں نے کہا ہے یہ صرف یہ نہیں کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے، اللہ کو اس سے بہتر پتہ ہے.
تو نہ اللہ نے اور نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پتہ ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں ہے کیا ہے کہ اس دین کا کام. آیت تو قرآن میں اتنی موٹی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام، دین کامل ہے، دین کامل میں اسلام سے راضی. اور اتنا ہے کوئی وہ ملا نصر الدین کا جو قبر ہے، ملا نصر الدین کے قبر کا آپ نے کہانی سنی ہے؟ چاروں طرف سے دیوار ہے، 3 طرف سے دیوار ہے، دروازہ ہے، اس میں بہت بڑا لاک ہے، تالا لگا ہوا ہے، اور ایک طرف سے دیوار ہی نہیں، ایک طرف سے دیوار ہی نہیں. یہ تو کون سی الیوم اکملت لکم دینکم، اس سے بڑا اسلام کے دیواروں میں اس سے بڑا اتنا دراڑ کہاں، بلکہ ایک سائڈ سے دیوار ہی نہیں ہے.